السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلباء، حدیث کے ان دروس کے سلسلے میں یہ سبق نمبر 55 ہمارے سامنے بفضل اللہ تعالی و بعون جل وعلا موجود ہے، اور آج ہم بغیر کسی پرتکلف تمہید کے اپنے اس سبق کی پہلی حدیث سے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین ہم پہ آسانی فرمائے، اور اللہ احکم الحاکمین ہمیں سمجھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آج کی اس درس کی پہلی حدیث ہمارے سامنے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، حدیث نمبر 583 ہے، اور اس کا جو عنوان میں نے ذکر کیا ہے وہ ہے نماز اور ان کے اوقات کا اہتمام سابقہ انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتوں میں بھی تھا۔ چونکہ کتاب الصلاۃ اور اس کی اہمیت اور نماز کو اپنے وقت پر یعنی جلد از جلد فی الفور ادا کرنے کے یہ ابواب کے سلسلے میں احادیث ہیں، تو یہ جتنی بھی احادیث آ رہی ہیں، ایک تو ان سے نماز کی اہمیت تو فضیلت و افادیت ظاہر ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ نماز کو اپنے وقت پہ فی الفور جہاں تک ممکن ہو سکے اول وقت میں ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ زندگی کے ایک لمحہ کا انسان کو بھروسہ نہیں، تو یہ ایسا نہ ہو کہ نماز کا وقت داخل ہو چکا ہو اور نماز کی ادائیگی سے پہلے وہ اللہ کے پاس پہنچ جائے اور اس کا وہ بوجھ اس کے سر پر ہو۔ تو حدیث نمبر 583 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امانا جبریلو، کہ مجھے امامت کرائی جبریل علیہ السلام نے، روح الامین نے، عند البیت، بیت اللہ کے پاس، اللہ کے گھر کے پاس، مرتين 2 بار، فصلى بي الظہر، تو سب سے پہلے حضرت جبریل الامین نے مجھے نماز پڑھائی ظہر کی، حین زالت الشمس، جس وقت کے سورج ڈل گیا، سورج کے ڈلتے ہی اول وقت جبریل الامین نے نماز شروع کر دی۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے نماز ادا کی اور جبریل امام تھے، اور بعض روایات کے مطابق جبریل الامین نے آپ کے سامنے نماز پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا، جس طرح کی تعلیم دینے کے لیے کوئی عمل کیا جاتا ہے کسی کے سامنے تاکہ اوقات کا تعین ہو جائے۔ وکانت قدر الشراکی، اور جو تھا اپنا سایہ سورج کا جب ڈھلا تو وہ ایک جوتے کے تسمے کی مقدار میں تھا، یعنی اتنا سایہ ڈلتے ہی جو حضرت جبریل الامین تھے انہوں نے نماز ظہر کا آغاز کیا۔ وصلی بی العصر، اور مجھے عصر کی نماز پڑھائی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، انہوں نے حضرت جبریل الامین نے، حین صار ظل کل شیء مثلہ، جس وقت کے سارا ہو گیا ظل کل شیء، ہر چیز کا سایہ، مثلہ، اسی کی مثل، یعنی جتنا کوئی جسم ہے اتنا ہی سایہ بڑھ گیا جب، تو اس وقت عصر کا اول وقت شروع ہو گیا ہے، اور حضرت جبریل الامین نے عصر کی نماز جو ہے وہ شروع کر دی ہے۔ وصلی بی المغرب حین افطر الصائم، اور مجھے نماز پڑھائی حضرت جبریل الامین نے مغرب کی، جس وقت کے روزے دار افطار کرتا ہے اپنے روزے کو۔ تو یہ ظاہر ہے کہ روزہ جب افطار ہوتا ہے تو اس وقت ہی ہوتا ہے، حین غابت الشمس، جس وقت کے سورج کی ٹکیا جو ہے وہ غائب ہو جائے، غروب ہو جائے۔ تو اس میں کوئی کلام نہیں ہے کہ مغرب کا اول وقت وہی ہے کہ جو ہی سورج کا کنارہ جو ہے وہ چھپ جائے تو مغرب کی نماز جو ہے حضرت جبریل الامین نے شروع کی، سورج کے غروب ہوتے ہی، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اذا ادبر اللیل من ہاؤنا واقبل اللیل من ہاؤنا وادبر النہار من ہاؤنا وغابت الشمس وقد افطرت، یعنی ای دخلت فی الافطار، حدیث میں آتا ہے کہ جب رات جو ہے وہ دن گزر جائے ادھر سے اور رات ادھر سے آ جائے اور سورج کی ٹکیا غائب ہو جائے
تو تو گویا کہ افطار میں داخل ہو گیا، یعنی تیرا روزہ افطار ہونے کا وقت ہو گیا، خواہ تو افطار نہ بھی کرے لیکن ٹائم ہو چکا ہے، افطار میں تو داخل ہو گیا ہے۔ تو گویا کہ سورج غروب ہوتے ہی یہ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت جبریل الامین نے نماز مغرب کی پڑھائی، انتظار نہیں کیا، اول وقت وصلی بی العشاء، اور مجھے نماز پڑھائی حضرت جبریل الامین نے عشاء کی، حین غاب الشفق، جس وقت شام کی جو سرخی ہے وہ غائب ہو گئی۔ تو آپ کو علم ہے کہ مغرب کا وقت جو ہوتا ہے آخری وہ ہوتا ہے کہ جب وہ پھیلی ہوئی شام کے وقت کی جو سرخی ہے، سرخ رنگ، وہ غائب ہونا شروع ہو جائے اور اس کی جگہ اندھیرا لے لے، تو گویا کہ اس کے ساتھ ہی عشاء کا اول وقت ہے اور وہ مغرب کا آخری وقت ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ وصلی بی الفجر، اور مجھے نماز پڑھائی فجر کی حضرت جبریل الامین نے، حین حرم الطعام والشراب علی الصائم، جس وقت، یعنی فجر کی نماز اس وقت پڑھائی مجھے جبریل الامین علیہ السلام نے جس وقت کے کھانا اور پینا روزے دار پر حرام ہو جاتا ہے، ممنوع ہو جاتا ہے۔ تو وہ کیا وقت ہے؟ سحری کا وقت جب ختم ہو جائے اور اذان ہو جائے، تو اذان کے ختم ہوتے ہی وہ پہلا وقت جب کہ کھانا پینا بند ہو جائے، روزے دار رک جائے، تو اس وقت جبریل الامین نے فوراً نماز جو ہے وہ فجر کی مجھے پڑھائی، گویا کہ اول وقت، بالکل انتظار نہیں کیا۔ فلما کان الغد، پھر جب اگلا دن آیا آئندہ کل کا، تو صلی بی الظہر، تو جبریل الامین نے دوسری بار، یعنی دو بار حدیث میں ہے کہ عند البیت مرتین، دو بار پوری نمازیں پڑھائیں، پانچوں نمازیں، 2 دن۔ آئندہ دن جب آیا تو صلی بی الظہر، تو مجھے جبریل الامین نے ظہر کی نماز پڑھائی، حین کان ظلہ مثلہ، اس وقت نماز پڑھائی جس وقت کے تھا سایہ ہر چیز کا اسی کی مثل، گویا کہ یہ پہلے دن ظہر کا آخری وقت تھا، یہ پہلے دن ظہر کا آخری وقت تھا، اور آج وہ نماز اس وقت جبریل الامین پڑھا رہے ہیں ظہر کے آخری وقت، جس کے بعد کہ عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ قوانا ظلہ مثلہ، کہ ہر چیز کا جو سایہ ہے وہ اسی کی مقدار میں، اسی مثل ہی ہو جائے، یعنی جتنا انسان لمبا ہے، مثلا 5 فٹ کا، 5.5 فٹ کا انسان لمبا ہے، تو 5.5 فٹ سایہ جب ہو جائے گا تو یہ ظہر کا آخری وقت ہوگا، اور اس کے ختم ہوتے ہی ساتھ ہی جو ہے وہ عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اول وقت۔ وصلی بی العصر، اور مجھے جبریل الامین نے نماز پڑھائی عصر کی، حین کان ظلہ مثلیہ، کہ جس وقت وصلی بی العصر حین کان ظلہ مثلیہ، اور دوسرے دن جبریل الامین نے مجھے نماز پڑھائی جس وقت کے ہر چیز کا سایہ 2 مثل ہو گیا، یعنی یہ عصر کا آخری وقت ہوتا ہے جس وقت کے اس کے بعد عصر کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، جب ہر چیز کا سایہ 2 مثل ہو جائے تو وہ عصر کا آخری ٹائم ہوتا ہے، ختم ہو رہا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ جبریل الامین نے مجھے دوسرے دن اس وقت نماز پڑھائی جو آخری وقت تھا۔ وصلی بی المغرب حین افطر الصائم، اور مجھے نماز مغرب کی دوسرے دن بھی جبریل روح الامین نے پڑھائی جس وقت کے روزے دار جو ہے وہ افطار کرتا ہے، گویا کہ اس میں مبصر ٹائم نہیں، اس میں پہلے دن اور دوسرے دن ایک ہی وقت میں جو ہے وہ نماز پڑھی گئی، کہ جو ہی سورج غروب ہو اس وقت نماز جو ہے وہ پڑھ لی جاتی ہے۔ اس میں علماء کا اگرچہ اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں، دیگر کچھ روایات ہیں اس میں یہ بھی ذکر ہوا ہے کہ جس سے کہ مغرب کی نماز میں بھی تھوڑا سا وقفہ یا ٹائم ہوتا ہے، کہ جس سے انسان فرق کر لے پہلے اول ٹائم کو اور آخر ٹائم کو۔ زیادہ تر جو روایات ہیں اس میں یہی ذکر ہوا ہے کہ مغرب کا وقت جو ہے وہ موسع نہیں، بلکہ وہ اس کا اول وقت اور آخر وقت ایک ہی ہیں تقریباً، لیکن بعض روایات کے مطابق اس میں کچھ فرق ہے۔ وصلی بی العشاء، اور اس طرح مجھے نماز پڑھائی جبریل الامین نے عشاء کی، الی ثلث اللیل، رات کے تیسرے پہر، یعنی جب رات کا تہائی گزر چکا تھا، پوری رات کو اگر مغرب سے لے کر سورج غروب ہونے سے لے کر سورج طلوع ہونے تک اگر پوری رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، تو جب ایک حصہ اس کا 1/3 جو ہے وہ جب گزر جاتا ہے تو یہ ثلث اللیل ہے، رات کا تیسرا حصہ،
جب گزر جائے، یعنی ثلث اللیل رات کا ایک پیر جو ہے وہ گزر جائے، پہلا ایک تہائی 1/3، تو اس وقت دوسرے دن حضرت جبریل الامین نے نماز پڑھائی. گویا کہ دوسرے دن جو آخری وقت تھا رات کا، اس وقت تک نماز کو لے گئے حضرت جبریل الامین. جبکہ بعض کے مطابق نصف اللیل بھی نماز عشاء کی پڑھی جا سکتی ہے. وصلی بی الفجر، اور اسی طرح جبریل الامین نے دوسرے دن جو مجھے نماز پڑھائی فجر کی، فاسفرا، تو خوب روشن کیا انہوں نے، یعنی فجر کو خوب روشن کیا. ثم التفت، پھر متوجہ ہوئے میری طرف. کون؟ حضرت جبریل الامین. 2 دن پوری 5 نمازیں پڑھا کر، ایک اول وقت اور دوسرے دن آخر وقت میں. تو فقال، تو فرمایا، یا محمد، و محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا وقت الانبیاء من قبلک، کہ یہ انبیاء علیہ السلام کا ہی وقت ہے آپ سے پہلے بھی. والوقت ما بین ھذین الوقتین، اور اصل وقت جو ہے وہ جو میں نے 2 دن اول اور آخر وقت نمازوں کا پڑھایا ہے، تو اصل وقت ان دونوں کے مابین ہے، درمیان والا. یعنی اول اور آخر کے وقت کے درمیان اگر کوئی شخص نماز پڑھ لیتا ہے فرض، تو اس کی نماز بالکل صحیح وقت پر ہوئی ہے. عزیز طلباء، نماز کا اول وقت اور آخر وقت، اور ایسے جیسے کہ آگے بیان ہوگا کہ اول وقت ہی نماز کو پڑھنا زیادہ باعث فضیلت ہے اور بہتر ہے. احناف کے نزدیک آخر وقت جو ہے اس میں نماز فرض ہوتی انسان پر، اول وقت میں فرض نہیں ہوتی جب وقت نکل رہا ہوتا ہے. اس لیے وہ عموماً نماز کو مؤخر کرتے ہیں اور دوسرے جو آخری وقت ہوتا ہے اس میں اس کو ادا کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ نماز کے اول وقت میں اس کو پڑھیں. رواه ابو داؤد و ترمذی. حدیث 583 کے فوائد و مسائل. نمبر 1، اس حدیث کی اسناد حسن ہے، یعنی بالکل ٹھیک حدیث ہے، صحیح ہے. دوسرا فائدہ، حدیث میں لفظ قدر الشراک کا مطلب ہے جوتے کے تسمہ کے برابر جب سایہ ہو جاتا، یہ ہم نے ذکر کر دیا ہے. آتے ہیں حدیث نمبر 584، نماز اول وقت میں ہی پڑھنا افضل ہے. جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے کہ 2 وقت یہ ہے، جبریل الامین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھی، تو فرمایا کہ ان کے مابین جو ہے وہ وقت ہے آپ کا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک سائل کے جواب میں، جیسا کہ ہم نے گزشتہ درس میں یہ حدیث پڑھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ ہمارے ساتھ صلی معنا فی ہذین الیومین، ان 2 دنوں میں ہمارے ساتھ نماز پڑھو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ایک دن اول وقت میں نماز پڑھی اور دوسرے دن ہر نماز کو آخر تک لے گئے، جو کہ آئندہ کی نماز کا شروع ہونے کا وقت ہوتا تھا، تو اس سے تھوڑا سا پہلے تک آپ لے جاتے آخر وقت. تو فرمایا کہ سائل کہاں ہے؟ سائل نے کہا کہ میں ہوں، حاضر ہے اللہ کے رسول. فرمایا کہ آپ کا وقت جو ہے وہ ان 2 وقتوں کے درمیان ہے. نماز اول وقت میں پڑھنا ہی افضل ہے. اب دونوں اوقات میں افضل جو ہے وہ یہی ہے کہ انسان پہلے اول وقت میں نماز کا ٹائم داخل ہوتے ہی اس کو ادا کر لے، اور اس میں کئی ایک حکمتیں اور فوائد ہیں، اور اس پر عمل بھی ہے ان احادیث کے مطابق جن میں اس بات کا ذکر ہوا ہے. عن ابن شہاب رحمہ اللہ سے یہ مروی ہے کہ ان عمر بن عبد العزیز، کہ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہما اخر الاسرا شیئن، عصر کی نماز کو ایک دفعہ تھوڑا سا لیٹ کر دیا. فقال عروہ، تو حضرت عروہ بن زبیر یہ موجود تھے اس وقت وہ موجود تھے جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ عصر کی نماز کو کچھ لیٹ کیا ہے. تو کہنے لگے، اما کیا نہیں، ان جبرائیل، بے شک جبریل الامین، قد نزل، وہ نازل ہوئے تھے، فصلی امام رسول اللہ، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھی تھی. فقال عمر، تو گویا کہ یہ حدیث جو ہے وہ یہ پیچھے ہم نے جو پڑھی ہے، حضرت جو عروہ تھے انہوں نے حضرت عمر بن عبد العزیز کے سامنے اس حدیث کو ایز اپنا یاد دہانی کے ذکر کیا کہ جبریل الامین آئے اور انہوں نے 2 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھی اور تعلیم دی اوقات کی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ساری حدیث بیان کی. تو عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہنے لگے، اعلم، جان لو، اے عروہ، یہ جان لو، ما تقول یا عروہ، کہ تم کیا کہہ رہے ہو، اے عروہ تم کیا کہہ رہے ہو. تو عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو گویا کہ اس بارے میں علم نہیں تھا، اس حدیث کے بارے میں.
تو جب انہوں نے حضرت عروہ سے اس حدیث کو سنا اس حوالے سے ان الفاظ کے ساتھ، تو انہیں جیسے کہ ایک تائید توفیق کے طور پر یقین اور شک دور کرنے کے لیے، گویا کہ تسلی کے لیے، تشفی کے لیے، شک دور کرنے کے لیے نہیں بلکہ تسلی اور تشفی کے لیے یہ فرمایا اور اہمیت کا احساس دلایا کہ دیکھو عروہ تم کیا کہہ رہے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تم یہ بات کر رہے ہو۔ تو فقالا، تو انہوں نے پھر آگے سے کہا حضرت عروہ نے، یعنی تسلی کی اور پوری اس بات پر پورے شرح صدر سے اور پورے اطمینان سے اور اعتماد سے یہ بات فرمائی کہ سمعت بشیر بن ابی مسعود، کہ میں نے بشیر بن ابی مسعود سے بھی سنا ہے، یقول، وہ کہہ رہے تھے کہ سمعت ابا مسعود، یعنی وہ اپنے باپ ابو مسعود سے روایت کر رہے تھے کہ ان کے باپ ابو مسعود جو ہیں وہ کہہ رہے تھے، یقول، وہ کہتے تھے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ یہ فرما رہے تھے، یقول نازل جبرائیل فامننی، جبریل الامین آئے، اترے، نازل ہوئے اور انہوں نے مجھے امامت کرائی، فصلیت معہ، اور میں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ وہ کہ جبریل الامین امام تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے نماز پڑھی۔ ثم صلیت معہ، پھر میں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی، ثم صلیت معہ، پھر میں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی، ثم صلیت معہ، پھر میں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی، یعنی جبریل الامین کے ساتھ، ثم صلیت معہ، پھر میں نے یعنی جبریل الامین کے ساتھ نماز پڑھی۔ گویا کہ 5 بار، ایک دن میں 5 نمازیں ہوتی ہیں، اس لیے 5 مرتبہ ذکر فرمایا۔ بحسب او یحسب باصابعی 5 صلوات، گویا کہ وہ یعنی کون، ابو مسعود جو ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ جبریل الامین نے مجھے امامت کرائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 بار یہ ذکر فرمایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر فرماتے ہوئے اپنی 5 انگلیوں پر اس کو شمار کیا، یحسب باصابعہ 5 صلوات، متفق علیہ۔ تو گویا کہ توفیق اور تصدیق کے طور پر حضرت عروہ جو تھے انہوں نے پھر حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا، اس حوالے سے حدیث بیان کی۔ حدیث 585، خلفائے راشدین کے ہاں سب سے اہم کام فرض نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا تھا۔ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہی طریقہ کار تھا کہ وہ اذان ہوتے ہی، سنتے ہی، ٹائم داخل ہوتے ہی وہ مسجد کی طرف لپکتے اور اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کرتے، پھر دوسرے کام شروع کرتے۔ اور خاص طور پر اس حدیث میں ذکر ہوا ہے خلفائے راشدین کے حوالے سے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پر ان سے یہ حدیث مروی ہے کہ انہ کتب الی عمالہ، کہ بے شک انہوں نے لکھا اپنے عمال، یعنی جو کہ مختلف اسٹیٹس کے جو گورنرز تھے اس وقت، عمال جنہیں کہتے ہیں یا حکام جنہیں کہتے ہیں، صوبے کے حاکم، انہیں لکھا خاص طور پر الی عمالہ، عامل یا عمال، ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، کیا لکھا کہ بے شک تمہارے معاملات میں سب سے زیادہ اہم میرے نزدیک جو ہے وہ نماز ہے۔ ہر معاملہ تمہارا جو ہے وہ اسٹیٹ کے متعلق وہ بڑا اہم ہے، لیکن ان تمام امور میں سب سے اہم جو معاملہ ہے میرے ہاں، میرے نزدیک، اور بلکہ میرے ہاں اللہ کے نبی کے ہاں بھی اور اللہ جل شانہ کے ہاں بھی، یہ نماز ہے۔ تو من حافظھا، جس نے اس کی حفاظت کی، اس کی نگہبانی کی، نگہداشت کی، نماز کی، وحافظ علیہ، اور اس پر محافظت کی، حافظ دین ہو، تو گویا کہ اس نے اپنے دین کی حفاظت کی، ومن ضیعھا، اور جس نے اس کو ضائع کر دیا، فہو لما سواھا اضیع، تو ایسا شخص جو ہے جس نے اس کو نماز کو ضائع کر دیا، تو جو نماز کے علاوہ معاملات ہیں ان کو وہ زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا۔ کیا مطلب؟ بعض اوقات ہم بعض دنیاوی امور کو ترجیح دیتے ہیں نمازوں اور اللہ کی عبادت پر، بندگی پر، اور آرام سے لیٹ کر دیتے ہیں، اور ذہن میں یہ ہوتا ہے اچھا جی یہ پہلے معاملات نپٹا لیں، کہیں یہ ضائع نہ ہو جائیں، کہیں ہم اس سے مسنگ نہ ہو جائے، یہ کسٹمر آیا یہ کہیں چلا نہ جائے، تو نماز تھوڑی سی لیٹ کر لیں گے۔ اب یہ تو اس کے ہاں ہے معاملہ۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ گویا کہ اگر اس نے نماز ضائع کر دی تو اس کے علاوہ جتنے بھی معاملات اور امور ہیں دنیاوی وہ سب کے سب ضائع چلے جائیں گے، وہ بلکہ زیادہ ضائع کرنے والا ہے ان معاملات کو نماز نہ پڑھ کے، نماز کو ضائع کر کے۔ ثم کتبہ، پھر انہوں نے لکھا، کنہوں نے؟ یعنی اپنی جو تحریر تھی عمال کی جانب، اپنے گورنرز کی جانب، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی
اس میں انہوں نے یہ بھی بات لکھی انصلو کہ تم نماز پڑھو. اب اول ٹائم نماز جو ہے اس کے اہتمام کی طرف ذکر کیا گیا ہے. پہلے نماز چھوڑنی نہیں، نماز کی اہمیت. اور پھر یہ کہ ظہر کی نماز پڑھو انکان الفیو، کس وقت؟ جس طرح وقت کے جو سایہ ہے، انکان الفیو چیزوں کا سایہ جو ہے، مادی اشیاء کا جو نظر آتی ہیں ان کا سایہ جو ہے ذراعن ایک ہاتھ بڑھ جائے. جیسا کہ پہلی حدیث میں گزری ہے، اس میں شراک قدر الشراک یعنی جوتے کے تسمے کے برابر. تو حضرت جبریل الامین نے ظہر کی نماز پڑھائی تو یہ ایک ہاتھ کہہ دیا، قریباً اتنا ہی یہ مقدار بنتی ہے کہ جو ہی وقت سورج جو ہے وہ ڈل جائے اور تھوڑا سا سایہ اس قدر نکل آئے ایک طرف، تو ایک ہاتھ کے برابر آئیں الا یکون ظل احدکم مثلہ. تو یہ ظہر کا وقت ہے، اس وقت پڑھو. کب تک؟ کہ ہر چیز کا سایہ اس کی مثل ہو جائے، اس کے برابر ہو جائے. مثلا اگر انسان جو ہے 5 فٹ کا ہے، 5.5 فٹ کا، تو جب 5.5 فٹ سایہ ہو جائے گا تو یہ گویا کہ یہ ظہر کا آخری وقت ہے. تو اس ہر چیز کے سایہ اسی کے مثل سایہ ہونے تک ظہر کی نماز پڑھتے رہو، یہ ٹائم ہے. والعصر والشمس مرتفعۃ، اور اسی طرح عصر کی نماز جو ہے وہ پڑھو، یعنی ان صلو العصر، پیچھے اس کا عطف آئے گا، ان صلو العصر، اور عصر کی نماز پڑھو. کس طرح کہ والشمس مرتفعۃ، سورج جو ہے وہ بلند ہو، بیضاء صاف ستھرا سفید، نقیۃ یعنی صاف شفاف، اس کی ٹکیا صاف شفاف بالکل وائٹ ہو، چمکتی ہو. قدر ما یسیر الراکب فرسخین او ثلاثۃ، اس اندازے کے مطابق ایک سوار جو ہے وہ چلتا رہے فرسخین او ثلاثہ. فرسخ ایک جو فرسخ کا اس میں 3 میل ہوتے ہیں، 6 میل یا 9 میل، اور ثلاثہ فرسخ ہوں گے تو 9 میل، اور فرسخین ہو تو 6 میل. ایک گھڑ سوار جب وہ چلے قبل مغیب الشمس سے، سورج غروب ہونے سے پہلے تک. تو اتنی اول وقت میں آپ عصر کی نماز پڑھیں کہ جب آپ کی عصر کی نماز آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد اتنا ٹائم ہو کہ جتنا ایک سوار اپنی سواری پر چلتا رہے، اور 2 فرسخ یا 3 فرسخ یعنی 6 میل یا 9 میل وہ فاصلہ طے کر لے سورج غروب ہونے سے پہلے. والمغرب او انصلوا المغرب، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ تحریر جاری ہے اپنے امال کی جانب کہ تم نماز پڑھو مغرب کی اذا غابت الشمس، جو ہی سورج کی ٹکیا غائب ہو جائے. غابت الشمس، بسا اوقات سورج کی ٹکیا جو ہے وہ غائب ہوتی ہے اور لگتا ہے جیسے ابھی سورج چڑھا ہوا ہے، تو لوگ جو ہیں وہ اس سرخی کو یا شفق کو دیکھ کر نماز لیٹ کر دیتے ہیں. نہیں، بلکہ اس لیے غابت الشمس کا کہ سورج غائب ہوتے ہی اس کا کنارہ چھپ جائے، بس مغرب کی نماز پڑھو، اول وقت ہے. والعشاء، اور عشاء وان صلوا العشاء اذا غاب الشفق الى ثلث الليل، اور عشاء کی نماز پڑھو جب سرخی غائب ہو جائے، وہ شام کی پھیلنے والی سرخ رنگ کی چادر جو ہے جو مغرب کی جانب پھیلتی ہے، وہ جب غائب ہو جائے الی ثلث اللیل، کس وقت تک؟ رات کے 1/3 حصے تک. جب ایک رات کا پہر گزر جائے اس وقت تک آپ عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہو. فمن نام، تو جو شخص سو گیا یعنی عشاء کی نماز سے، فلا نامت عینہ، تو نہ آرام کرے اس کی آنکھ. جو بد دعا دی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہ جس نے جو سو گیا شخص عشاء کی نماز پڑھے بغیر، تو بد دعا کے الفاظ یہ تھے فلا نامت عینہ، تو اللہ کرے نہ آرام پکڑے اس کی آنکھ اور نہ سوئے اس کی آنکھ، کیونکہ سونے سے انسان آرام اور امن حاصل کرتا ہے، امن پاتا ہے، سکون پاتا ہے، تھکاوٹ دور کرتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ جو شخص عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو گیا تو اللہ کرے اس کی فلا نامت عینہ، اس کی آنکھ جو ہے وہ نہ سوئے. فمن نام فلا نامت عینہ، پھر دوبارہ فرمایا فمن نام فلا نامت عینہ، 3 بار یہ بد دعائی الفاظ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہے، گویا کہ ان لوگوں کو خبردار کیا جو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتے ہیں. والصبح وان صلوا الصبح، پیچھے عطف آ رہا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تحریر جاری ہے ثم کتب ان صلوا الصبح، کہ صبح کی نماز پڑھو اس وقت. والنجوم بادیۃ مشتبکۃ، کہ ستارے جو ہیں وہ ابھی ظاہر ہوں،
مشتبکۃ جرمٹ میں، جرمٹ ڈالے ہوئے، مطلب خاصی زیادہ تعداد میں جو ستارے ہیں وہ نظر آ رہے ہوں تو آپ جو ہے فجر کی نماز پڑھو، گویا کہ فجر طلوع ہوتے ہی اندھیرے میں نماز ادا کرو، مشتبکۃ بادیۃ مشتبکہ اول وقت میں۔ رواہ مالک۔ عزیز طلبہ، اس حدیث کی سند منقطع ہے، مگر اس اثر کے امام مالک رحمہ اللہ اور ان کے علاوہ کے پاس بہت سے دیگر طرق بھی ہیں۔ نیز الموطا میں ہی میں صحیح سند کے ساتھ یہ اثر بھی مروی ہے، واللہ عالم۔ تو گویا کہ اسی لیے بعد نے اس کو کہا ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ حسن ہے، صحیح ہے۔ نمبر 2 فائدہ، نمبر 2 حدیث میں الفاظ والنجوم بادیۃ مشتبکۃ، یہ حدیث کے آخر میں یہ الفاظ ہم نے پڑھے تھے ابھی، ان کا مطلب ہے اور ستارے ظاہر ہوں اور بہت گھنے اور ستارے ظاہر ہوں، بالکل چمکتے ہوں، اور آپ فجر کی نماز پڑھ لیں۔ تو بس اوقات یہ احناف اور جو بریلوی حضرات ہیں یہ خاص طور پر فجر کی نماز کو بہت زیادہ لیٹ کرتے ہیں دیگر نمازوں کی طرح، اور وہ اس وقت پڑھتے نظر آتے ہیں جس وقت کے بالکل اپنا سورج جو ہے وہ طلوع ہونے کے قریب ہوتا ہے اور ہر طرف روشنی پھیل جاتی ہے۔ 586 آدمی کے اپنے سائے سے نماز ظہر کے وقت کا اندازہ۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہماری آسانی فرما دی کہ انسان کا اپنا جو قد و قامت ہے اس سے بھی انسان جو ہے وہ خاص طور پر ظہر اور عصر کا جو ٹائم ہے، وقت ہے جس میں سایہ ہوتا ہے سورج کا، اور اس سے اندازہ کیا جاتا ہے، دونوں نمازوں کے اوقات کا تعین کیا جاتا ہے کہ کب اس کا وقت شروع ہوتا ہے، کب اول وقت اور کب اس کا آخر وقت ہے۔ تو عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان قدر صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظہر، کہ ظہر کی نماز کا جو اندازہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا، ظہر کی نماز کا، فی الصیف گرمیوں میں، 3 اقدام 3 قدم، الی 5 اقدام 3 قدم سے 5 قدم، وفی الشتاء 5 اقدام الی 7 اقدام، اور سردیوں میں 5 قدموں سے لے کر 7 قدموں تک۔ تو گویا کہ 7 قدموں سے آگے جو ہے وہ عصر کا جو ہے وقت وہ شروع ہو جاتا ہے، اس لیے 7 قدموں تک یہ آخری وقت ہے۔ تو اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور یعنی ظہر کی نماز میں گرمیوں اور سردیوں میں فرق کیا کرتے تھے ظہر کی نماز کے بارے میں۔ تو گرمیوں میں اور پہلے 3 اقدام، اور سردیوں میں 5 اقدام الی 7 اقدام، جب سایہ اتنا بڑھ جاتا، اس قدر ہو جاتا۔ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ حدیث ھذا کی اس بات پر دلالت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز سائے کے ایک مثل ہو جانے کے بعد نہیں پڑھتے تھے، جیسا کہ دیگر احادیث میں موجود ہے کہ ایک آدمی کا سایہ جب اس کی مثل ہو جائے تو اس کے بعد ظہر کی نماز ختم، اور اس کے بعد فوراً ہی عصر کی نماز کا پہلا وقت اول وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہاں ظہر کی نماز کا وقت یا تذکرہ ہے اس حدیث میں، کیونکہ ہر آدمی کے قد کا سایہ اس کے 7 قدم کے برابر ہوتا ہے، اسی لیے آپ کبھی آدھی مثل کے برابر اور کبھی اس سے زیادہ پر نماز ظہر ادا فرماتے تھے، جیسا کہ کہا گیا 3 سے 5 اور 5 سے 7، جو کہ ایک سایہ انسان کا ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، انسان کے قد کی مثل۔ حدیث نمبر 587 عشاء سے پہلے سونا اور نماز عشاء کے بعد دیر تک باتیں کرنا ناپسندیدہ عمل ہے۔ یہ بات واضح ہے بالکل، اور اس پر آج بہت ہی کم عمل ہوتا ہے، جس سے بہت ہمارے نقصانات ہیں، ہمارے دینی دنیاوی نقصانات اور خاص طور پر صحت کی خرابی کے نقصانات، بے برکتی اور نوست کا حصول والعیاذ باللہ۔ لیکن اس کے باوجود ہم اس عادت کو ختم نہیں کرتے، نہ ہٹتے ہیں۔ گویا کہ بالعموم پوری دنیا، بلکہ دیگر ممالک میں بھی پاکستان سے ہٹ کر زیادہ تر بلکہ عربوں میں بھی یہ رجحان ہے، پوری رات آدھی رات تک وہ جاگتے، راتیں زندہ کرتے اور دن کو پھر سوتے ہیں وہ، اور اس کا پہلا سب سے زیادہ جو زد پڑتی ہے وہ پڑتی ہے نماز فجر پر، اور پھر انسان کی صحت خراب ہو جاتی ہے، وہ سوئے رہتے ہیں، کوئی اگر نماز پڑھتا بھی تو دوبارہ سو جاتے ہیں، پھر وہ جو دن اللہ نے بنایا کام کے لیے، وجعلنا النار وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، تو وہ مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ تو اس حدیث میں یہی واضح ہوا ہے
یہ تعلیم دی گئی ہے عزیز طلباء، اس کو آپ غور سے سنیے گا اس کا ترجمہ۔ ان سیار بن سلامہ تھا قال، سیار بن سلامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دخلت انا و ابی، میں داخل ہوا میں اور میرے والد۔ کون والد تھے؟ ابن سلامہ سیار، سیار جو ہیں وہ بیٹے ہیں اور سلامہ جو ہیں وہ باپ ہیں۔ تو پھر اس سے مراد یہ ہوا کہ میں، یعنی سلامہ، سیار کہتے ہیں کہ میں اور میرے باپ سلامہ ہم دونوں داخل ہوئے ابو برزہ اسلمی پر، علی ابی برزہ الاسلمی۔ ابو برزہ اسلمی جو تھے یہ صحابی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ فقال له ابی، تو حضرت یسار کہتے ہیں کہ جب ہم دونوں ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو میرے باپ نے انہیں کہا، فقال له ابی کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی المکتوبۃ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کیسے پڑھتے تھے؟ فقال، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کانا یصلی الحجیرہ، ادا کرتے تھے ظہر کی نماز، الحجیرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز ادا کرتے تھے، اللہ تی تدعونہا، وہ ظہر کی نماز جسے تم پکارتے ہو، پہلی نماز، الاولا، یعنی دن کی پہلی نماز، حین تدحض الشمس، جس وقت کہ سورج غروب ہو جاتا، نہ غروب نہیں، سوری، تدحض کا معنی جب زائل ہو جائے، اپنی جگہ سے آگے جو ہے حرکت میں آ کر ذرا ڈل جائے، حین تدحض الشمس، جب سورج جو ہے اوزالت الشمس کا معنی ہے زائل ہو جاتا، ڈل جاتا، ویصلی، یعنی فوراً ہی نماز پڑھتے، انتظار نہیں کرتے تھے، ویصلی العصر، اور نماز عصر پڑھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ثم یرجع احدنا، پڑھتے تھے تو ہم میں سے کوئی ایک جو ہے وہ لوٹتا الی رحلہ، اپنے گھر کی طرف، نماز عصر پڑھتے اللہ کے رسول کے ساتھ، پھر ہم میں سے کوئی ایک اپنے گھر کی طرف آتا، فی اقصى المدینہ، شہر کے دوسرے کنارے میں، شہر کے کونے میں، والشمس حیۃ، جب کہ سورج جو ہے وہ بھی چمک رہا ہوتا تھا۔ عصر کی نماز پڑھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں ہم میں سے کوئی ایک اپنے قبیلے، اپنے مدینے کے دوسرے کنارے میں آتا چل کے، تو سورج ابھی تک چمک رہا ہوتا۔ وَنَسِیتُ مَا قَالَ فِی الْمَغْرِبِ، اور کہتے ہیں یعنی سلامہ رحمہ اللہ کہ میں یہ بھول گیا، ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ نے مغرب کے بارے میں کیا بات کہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، یہ میں بھول گیا ہوں، تو چونکہ بھول گیا ہوں اس لیے ذکر بھی نہیں کیا۔ تو زیادہ واضح یہی ہے کہ جس وقت سورج غروب ہوتا ہے، جیسے پہلی احادیث ذکر ہوئی ہیں کہ فوراً اس وقت نماز آپ ادا فرماتے، بنصیت ما قال فی المغرب۔ دیکھیے عزیز طلبہ، جو صحابہ ہیں یا جو کہ ان کے آگے شاگردان ہیں کہ علمی امانت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کس قدر محتاط ہیں، حالانکہ یہ بات انڈرسٹوڈ ہے دیگر احادیث سے، انہیں بھی پتہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب کی پڑھتے تھے سورج غروب ہوتے ہی، لیکن چونکہ یاد نہیں رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بالضبط، اس لیے انہوں نے کہا کہ میں بھول گیا ہوں۔ کہ کیا کہا انہوں نے؟ حضرت ابو برزہ اسلمی نے کیا بات کہی مغرب کے بارے میں؟ سلامہ کہتے ہیں کہ میں بھول گیا۔ وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَن يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے اس بات کو کہ آپ عشاء کو مؤخر کریں، یا مستحب جانتے تھے کہ عشاء کو مؤخر کریں، لیٹ کریں، التی تدعونها العتمہ، جس کو تم العتمہ کہتے ہو۔ تو عرب جو تھے وہ چونکہ عشاء کی نماز کو عتمہ کے نام سے بھی پکارتے تھے، اس لیے حضرت ابو برزہ اسلمی نے العتمہ کا ذکر کیا تاکہ کوئی اس بارے میں شک نہ رہے کہ عشاء سے مراد مغرب کی نماز ہے یا عشاء کی ہے۔ العتمہ سے مراد وہ رات کی نماز ہے جو عشاء کی ہوتی ہے۔ وکان یکرہ النوم، اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند جانتے تھے سونا، قبلہا، اس عتمہ سے پہلے، عتمہ کی نماز یعنی عشاء سے پہلے، والحدیث بعدہا، اور اس کے بعد بات کرنے، گفتگو کرنے کو ناپسند جانتے تھے۔ وکان ینفتل من صلاۃ الغداۃ، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ پھر یعنی فارغ ہو جاتے تھے صبح کی نماز سے، یعنی مراد صلاۃ الفجر ہے، من صلاۃ الغداۃ، فارغ ہو جاتے تھے صبح کی نماز سے، حین یعرف الرجل جلیسہ، اس وقت کہ جس وقت کے آدمی جو ہے وہ اپنے پاس والے شخص کو پہچان لیتا، بے مشکل سے پہچان پاتا کہ میرے ساتھ آدمی کون بیٹھا ہوا ہے اس طرح اندھیرے میں، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس وقت
یعنی اول وقت میں نماز پڑھتے اور قرات بھی لمبی کرتے، اس کے باوجود بڑی مشکل سے آدمی اپنے ساتھ والے کو پہچان پاتا۔ وَيَقْرَأُ بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِئَةِ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کی ایک رکعت میں 60 سے 100 آیات مبارکہ تلاوت فرماتے، بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِئَةِ۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے وَلَا يُبَالِي بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ۔ ایک رکعت کا یہاں ذکر نہیں ہوا، ہو سکتا ہے 2 رکعتوں کا ذکر ہو، 2 رکعتوں میں آپ اتنا قرآن پڑھتے تھے کہ 60 آیات سے 100 آیات تک، اور پہلی رکعت جو ہے وہ آپ کی لمبی ہوا کرتی تھی دوسری رکعت کی نسبت، یہ دیگر روایات میں آتا ہے اور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں وَلَا يُبَالِي بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ إِلَىٰ ثُلُثِ اللَّيْلِ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پرواہ کرتے تھے عشاء کو مؤخر کرنے میں ایک تہائی رات تک۔ ایک ثلث اللیل یعنی 1/3 رات جو ہے وہاں گزرنے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کو مؤخر کرنے میں کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی آپ کو، یعنی آپ آرام سے یہ ثلث اللیل تک رات عشاء کی نماز کو مؤخر کر دیتے تھے۔ ولا يحب النوم قبلها، یہ دوبارہ فرمایا کہ یعنی ایک روایت میں یہ دوبارہ الفاظ آ گئے ہیں دوسری روایت میں کہ ولا يحب النوم قبلها، اور نہ پسند کرتے آپ سونے کو عشاء کی نماز سے پہلے، والحدیث بعدها، اور بات کرنا گفتگو کرنے کو ناپسند جانتے تھے عشاء کی نماز کے بعد۔ متفق علیہ۔ اس حدیث 587 کے فوائد و مسائل میں سے پہلا یہ حدیث میں مذکور لفظ الحجیر سے مراد ہے ظہر کا وقت، اور اسی طرح دوسرا حدیث میں مذکور لفظ العتمہ کا معنی رات کی تاریکی تک دیر کرنے کا ہے، اصل عتمہ سے مراد یہ بھی ہے۔ اور ایک اور بھی معنی ذکر کیا گیا ہے کہ آتما اس لیے اس کو کہتے تھے کہ لوگ جو ہیں عرب وہ اپنی اونٹنیوں کے تھنوں میں کچھ دودھ بچا دیتے چھوڑ دیتے تھے، یعنی دودھ دوتے ہوئے کچھ جو دودھ ہوتا تھا وہ اونٹنیوں کے تھنوں میں رہنے دیتے تھے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ بعد میں رات کے کسی اور حصے میں اٹھ کر وہ یعنی دیر سے وہ اس بقیہ دودھ کو نکال لیتے اور استعمال میں لاتے تھے، تو اس لیے اس کو العتمہ کہا گیا اس دودھ کو جو کہ بعد میں دیر کر کے نکالا جاتا تھا۔ تو العتمہ کا معنی رات کی تاریکی تک دیر کرنے کا ہے۔ چونکہ عشاء کی نماز کا وقت شام کی سرخی غائب ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے، اس لیے اس کو عتمہ بھی کہتے ہیں، مگر اس نماز کا پسندیدہ نام عشاء ہی ہے۔ اصل نماز جو ہے وہ اس کا نام عشاء ہے عتمہ کی بجائے۔ عتمہ کہنے میں حرج کوئی نہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ عتمہ کی بجائے عشاء کہا جائے، عشاء عین کی زیر کے ساتھ، اور عشاء ہو عین کی زبر کے ساتھ، اس کا معنی ہوتا ہے رات کا کھانا، جسے سفر کہتے ہیں، آخری کھانا۔ نماز کو اول وقت میں فوراً ادا کرنا چاہیے، یہ بھی اس حدیث میں اس بات کی رہنمائی ملتی ہے، دلالت ہے۔ اور اس طرح فجر کی نماز میں قرات لمبی کرنا سنت اور افضل عمل ہے، یہ بھی جیسا کہ 60 سے 100 آیات کا ذکر ہوا ہے، تو یہ خاصا وقت بن جاتا ہے اگر اس کو آرام سے انسان ترتیل سے تلاوت کرے نماز میں۔ تو حدیث 588، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوائے عشاء کے ہر فرد نماز اول وقت میں ادا فرماتے۔ عزیز طلبہ، اس حدیث میں جیسا کہ ٹاپک سے ظاہر ہے کہ عشاء کی نماز کے علاوہ ہر فردی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اول وقت میں ہی ادا فرماتے، اور یہی سنت ہے اور یہی افضل ہے اور یہی بہتر ہے ہر اعتبار سے۔ وعن محمد بن عمر بن الحسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اقطعین، کہتے ہیں سألنا جابر بن عبداللہ، کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے، محمد بن عمر کہتے ہیں، عمر بن حسن بن علی، کہ ہم نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے یہ پوچھا عن صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں، فقال، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا تو جابر بن عبداللہ نے کہ کانا یصلی الظہر بالحاجرہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھتے تھے بالحاجرہ، دن ڈلتے ہی، حاجرہ یوں ہی ظاہر ہوتا سورج تو نماز پڑھ لیتے اول وقت، والعصر والشمس نقیۃ احیۃ، اور عصر کی نماز پڑھتے تھے جب سورج ابھی بالکل ہوتا صاف شفاف، اور زندہ سے مراد یہ ہے کہ چمکتا ہوا، وائٹ اور شوخ ٹکیا جو سورج کی ہوتی تھی بالکل ابھی سفید ہوتی تھی، وائٹ کلر کی، اور چمک رہی ہوتی تھی اور مرتفع بلند ہوتی تھی۔ والمغرب، اور مغرب کی نماز پڑھتے تھے اذا وجبت، جب کہ سورج غروب ہو جاتا، اذا وجبت الشمس،
یہاں مراد وجب سے مراد ہے غربت او غابت، غابت الشمس والعشاء، اور عشاء کی نماز پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کثر الناس، جب لوگ اکٹھے ہو جاتے بہت زیادہ تعداد میں، عجلا تو آپ جلدی ادا کر لیتے، جیسا کہ دیگر حدیث میں ہم نے پڑھا اول وقت جبکہ سورج جو شفق ہے وہ غائب ہو جائے اور عشاء کا اول وقت شروع ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا قَلُّوا أَخَّرَ، اور جب لوگ ابھی کم مقدار میں اکٹھے ہوتے تو آپ لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے آہستہ آہستہ جو لوگ آتے تھے عشاء کی نماز کو مؤخر بھی کر لیتے، اخرا، جیسا کہ ثلث اللیل تک پیچھے ذکر ہوا ہے کہ آپ کو بلا یبالی، آپ کو پرواہ نہیں ہوتی تھی، آرام سے عشاء کی نماز کو ایک تہائی رات کے ایک تہائی تک لے جاتے۔ والصبح، اور صبح کی نماز پڑھتے بے غلس، اندھیرے میں، گہرے اندھیرے میں، غلس سے مراد یہ ہے جیسا کہ ذکر آیا پیچھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث کے بارے میں بھی کہ وہ یعنی نماز ادا کرو فجر کی جبکہ جو ستارے والنجوم بادیۃ مشتبکہ بالکل ظاہر ہوں اور جمگٹے کی شکل میں ہوں، بے غلس، تو ایسے اندھیرے میں صبح کی نماز بڑی جلدی پڑھ لیتے، متفق علیہ۔ حدیث میں مذکور لفظ بالحاجرہ سے مراد ہے سورج کے ڈھلنے کا وقت، اور حدیث میں مذکور لفظ بے غلس کا مطلب ہے اندھیرے میں، صبح کا اندھیرا جو ہے اس سے مراد ہے۔ حدیث میں الفاظ اذا وجب سے مراد ہے اذا غابت الشمس، یعنی اذا جب سورج غروب ہو جائے، غائب ہو جائے۔ حدیث 599، گرمی کی شدت کی وجہ سے سجدے کی جگہ پر کپڑا وغیرہ رکھنے کا جواز، چونکہ شریعت میں سہولت کو بڑی اہمیت دی گئی، آسانی کو، لوگوں کی آسانی کو، تو جب موسموں کی شدت ہو تو اس میں لحاظ رکھا گیا ہے کہ انسان انتہائی درجے کی گرمی کی شدت میں جب سجدہ کرتا ہے تو اس وقت چونکہ آج کل کی سہولتیں نہیں تھیں، گرمی میں بس اوقات جو رمل تھا اس پر سجدے کرنا پڑتے، چٹائی بھی نہیں ہوتی تھی، مہیا نہیں ہوتی تھی، مٹی پر سجدہ کرنا پڑتا، تو گرمی کی شدت میں ظہر کی نماز اگر پڑھنی ہوتی تو اگر سایہ بھی ہو جاتا تو پھر بھی تھوڑی دیر پہلے کی جو دھوپ ہے اس سے جو زمین، خاص طور پر پتھریلی زمین ہے، وہ لوہے کی طرح تپ رہی ہوتی ہے، آگ کی طرح، تو اس قدر انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ کچھ وقت کے لیے بھی اپنی پیشانی کو سر پہ زمین پر رکھ کر سجدہ کر سکے۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ اپنے کپڑے جو تھے یا چادریں وغیرہ ان کو اپنی پیشانی کے نیچے رکھ لیتے سجدے کے وقت، تو یہ جائز ہے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال كنا اذا صلینا، جب ہم تھے نماز پڑھتے ادا کرتے خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، آپ کی اقتدار میں، آپ کی امامت میں، مصاحبت میں، بالظہائر، ظہر کی، یعنی ظہر کے وقت، سجدنا تو ہم سجدہ کرتے، لا صیابنا، اپنے کپڑوں پر، ہم کپڑے آگے رکھ لیتے، اتقال حر، گرمی سے بچاؤ کی خاطر، متفق علیہ واللفظ للبخاری، اور امام بخاری نے اپنی صحیح میں بھی یہ الفاظ الگ استعمال کیے ہیں۔ آگے اس کے عزیز طلبہ جو فوائد ہیں ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اس حدیث میں اس بات کی دلالت ہے کہ نماز ظہر اول وقت میں پڑھنا ہی افضل ہے، اس لیے کہ چیزوں کے سائے ابھی ظاہر نہ ہوتے تھے کہ آپ ظہر کی نماز ادا کر لیتے تھے، ایک تو یہ بھی ہے، یعنی تھوڑے تھوڑے سائے جو ہیں جیسا کہ قدر اشراق النعل یا نیال اور نالین، جوتوں کے تسمے کے برابر سایہ ڈلتا تو آپ ظہر کی نماز فوراً ادا کر لیتے، تو صحابہ کو بس اوقات اتنا سایہ بھی نہیں ملتا تھا کہ آپ جو ہے وہ سجدہ جو ہے وہ کر لیں اپنا کسی سائے میں، یا اگر سایہ تھوڑا بہت ہوتا بھی تو اتنی شدت کی تپش ہوتی، گرمی جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے کہ وہ تپ رہی ہوتی تھی آگ کی طرح اور جل رہی ہوتی تھی زمین، تو آپ کپڑا رکھ لیتے تھے، تو یہ اول وقت نماز پڑھنے کی وجہ سے ہے، وگرنہ اگر کچھ دیر لیٹ کیا جائے ظہر کو تو وہ زمین سائے والی اتنی گرم نہیں رہتی کہ کپڑا رکھا جائے۔ نمبر 2، اس بات کا ثبوت کہ پہنے ہوئے کپڑے پر نمازی بے وقت ضرورت سجدہ کر سکتا ہے، اگر اپنی سجدے کی حالت میں اور کوئی نہیں ہے تو تپش میں اپنے جو اوپر قمیض کا کپڑا ہے وہ بھی پھیلا کر اگر رکھ سکتا ہے پیشانی کے نیچے تو رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ حدیث 590، جب سخت گرمی کا موسم ہو تو ظہر کی نماز قدر ٹھنڈی کر کے پڑھنی چاہیے،
ٹھنڈی سے مراد یہ نہیں کہ اثر تک لے جائے یا اثر سے بھی آگے، وغیرہ گرمیوں میں آپ سمجھ دیکھتے ہیں کہ اثر تک بھی، بلکہ اثر کے بعد تک بھی خاصی گرمی ہوتی ہے۔ اس سے مراد یہی ہے کہ وہ سورج ڈلنے کے بعد جو سورج عین سر پہ ہوتا ہے اس کی شدت ذرا کم ہو جائے اور تھوڑا سا اس کو مؤخر کر دیا جائے جتنی گنجائش ہو۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاۃ، جب گرمی شدت اختیار کر جائے تو نماز کو ٹھنڈا کر لو، یعنی قدرے لیٹ کر لو تھوڑی سی۔ حدیث نمبر 591، آتش جہنم کی شدت، نیز گرمی اور سردی میں جہنم کا سانس لینا۔ 591 حدیث وفی روایت البخاری، یہ پچھلی حدیث کا ہی ایک قسم کا حصہ ہے اور اس کا نمبر الگ دے دیا گیا ہے کہ امام بخاری کی صحیح بخاری میں روایت جو ہے اس کے یہ الفاظ ہیں، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ بالظہر، ظہر کی نماز کے بارے میں، فإن شدت الحر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گرمی کی شدت جو ہے من فیح جہنم، جہنم کی گرم بھاپ سے ہے۔ تو یہ پہلی جو حدیث ہے یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے جو حدیث ذکر کی ہے اپنی صحیح میں وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ہے۔ تو اس کا بقیہ حصہ جو ہے وہ تقریباً یہ ہے کہ جب شدت اختیار کر جائے ظہر کے وقت گرمی، تو اس وقت آپ اس کو ٹھنڈا کر لیا کرو۔ اور فإن شدت الحر من فیح جہنم، کیونکہ گرمی کی جو شدت ہے، سختی جو ہے یہ جہنم کی باب سے ہے۔ تو اصل میں وشتقت النار، جہنم نے شکایت کی، الی ربہا، اپنے پروردگار کی جانب، فقالت، تو کہنے لگی، رب اے میرے رب، اکل بعدی بعدا، میرا بعض حصہ جو ہے اس نے میرے بعض حصے کو کھانا شروع کر دیا ہے، الیاذ باللہ، یعنی آگ نے آگ کو کھانا شروع کر دیا۔ یہ آگ کی شدت ہے کہ جہنم کی بعض آگ جو ہے وہ بعض آگ کو کھاتی ہے۔ تو جہنم نے جب اپنے آپ کو یہ محسوس کیا کہ میں کھائی جا رہی ہوں اپنے بعض حصے سے، تو اسے تکلیف ہوئی، تو اس نے رب کی عدالت میں پروردگار کے ہاں یہ آوازاری کی کہ اے اللہ، میرے بعض حصے نے بعض کو کھانا شروع کر دیا ہے۔ تو فآذن لہا، تو اللہ نے اس کو اجازت دے دی جہنم کو، بنفسین، دو سانس لینے کی، دو سانس لینے کی اجازت دے دی تاکہ اس کی شدت میں، سختی میں کمی آ جائے۔ ایک جو نفس ایک سانس وہ فی الشتاء، جو وہ لیتی ہے سردی کے موسم میں، یعنی پورا سردی کا جو موسم ہوتا ہے اس میں وہ جہنم کا سانس ہوتا ہے وہ اندر کھینچتی ہے یہ سانس۔ ونفس فی الصیف، اور ایک نفس ایک سانس ہے جو کہ وہ باہر نکالتی ہے گرمیوں میں، گرمیوں کو موسم میں۔ اشد ما تجدون من الحر و اشد ما تجدون من الزمہریر، تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ سختی جو تم پاتے ہو، شدت پاتے ہو، سخت گرمی پاتے ہو، من الحر، اس گرمی کی وجہ سے، جہنم کی گرمی جب وہ سانس باہر چھوڑتی ہے، واشد ما تجدون من الزمہریر، اور بہت زیادہ حد تک جو تم سردی پاتے ہو وہ اس کے سرد سانس کی وجہ سے، من الزمہریر، جب وہ سانس اندر کھینچتی ہے۔ متفق علیہ وفی روایت البخاری، اور صحیح بخاری کی ایک روایت میں یہ بھی الفاظ ہیں، فَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ فَمِن سَمُومِهَا، تو بہت زیادہ شدت کے ساتھ جو تم گرمی پاتے ہو گرمیوں میں، جیسا آپ کو پتہ ہے عزیز طلبہ، خاص طور پر پاکستان میں، حالانکہ یہ گرم ملک نہیں ہے اتنا جتنے کہ دیگر ملک گرم ہیں، عرب ملک وغیرہ، لیکن اس کے باوجود بعض حصوں میں اتنی گرمی پڑتی ہے کہ لوہے کی جو لائنیں ہیں گاڑی کی وہ پگھل جاتی ہیں اور ٹیڑھی ہو جاتی ہیں۔ تو فاشد ما تجدون من الحر، تو سب سے زیادہ جو تم پاتے ہو گرمی، فمن سمومہا، تو وہ جہنم کی جو بھاپ ہے اس کی وجہ سے، سمومہا گرم ہوا کی وجہ سے، وہ اشد ما تجدون من البرد، اور جو سب سے زیادہ تم پاتے ہو سردیوں کے موسم میں، فمن زمہریرہا، تو وہ اس جہنم کے سانس لینے کی سردی کی وجہ سے۔ تو یہ صحیح بخاری کے الفاظ مختلف ہیں اس پہلی روایت سے، جبکہ یہ جو متفق علیہ ہے جس میں امام بخاری امام مسلم متفق ہیں، لیکن امام بخاری نے الگ جو روایت ذکر کیا اس میں یہ ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں۔ اس حدیث کے فوائد و مسائل 591 کے، حدیث میں لفظ زمہریر سے مراد ہے انتہائی شدید سردی، اور حدیث میں لفظ فیح جہنم کا مطلب ہے دوزخ کی بھاپ۔
نمبر 3 جہنم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جو پیدا ہو چکی ہے۔ نمبر 4 مولانا شیخ رحمانی مبارک پوری رحمہ اللہ مراد المفاتی میں فرماتے ہیں کہ یہ روایت مجھے صحیح بخاری میں نہیں مل سکی، البتہ اسے مسلم، ترمذی اور ابن ماجہ رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے اپنی اپنی کتابوں میں، صحیح مسلم، جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں یہ روایت آئی ہے، لیکن صحیح بخاری میں نہیں مل سکی۔ حدیث 592 نماز عصر کا اول وقت ایک مثل سائے سے شروع ہوتا ہے۔ وعن انس ابن مالک، یہ پہلے بھی حدیث اور اس کے مفہوم کی احادیث گزر چکی ہیں کہ نماز عصر کا اول وقت اور ظہر کا اول وقت کون سا ہے اور آخر وقت کون سا ہے۔ اسی طرح یہاں پھر نماز عصر کا اول وقت ایک مثل سائے سے شروع ہوتا ہے۔ قال، کہتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی العصر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز ادا فرماتے، والشمس مرتفعۃ حیۃ، کہ سورج ابھی تک جب بلند ہوتا بالکل اور چمک رہا ہوتا، صاف شفاف ٹکیا ہوتی تھی۔ فیذهب الذاهب، تو جانے والا ایک جاتا، الی الاوالی، اوالی یعنی مدینہ منورہ کے بالائی علاقوں میں جاتا، فیاتیہم، اور ان کے پاس ان علاقوں تک پہنچتا سفر کر کے، والشمس مرتفعۃ، اور سورج ابھی تک جو ہے وہ اسی طرح بلند ہوتا، اتنی جلدی عصر کی نماز اول وقت میں پڑھتے۔ وبعد الاوالی من المدینہ علی اربعۃ امیال ونحو، اور فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ کہ اوالی کے مدینہ کے جو یہ بالائی علاقے تھے الاوالی، بعد حصے، وہ ان کا مسجد نبوی سے 4 میل تک فاصلہ تھا۔ یہ میل جو ہے یہ بہت زیادہ ہوتا ہے اس سے کلومیٹر سے، کلومیٹر تقریباً بعض کہتے ہیں 1.5 کلومیٹر ہو تو 1 میل بنتا ہے، یا 1.25 کلومیٹر ہو تو 1 میل بنتا ہے۔ بہرحال یہ اس اعتبار سے یہ 4 میل، یہ 6 میل تک، 6 کلومیٹر تک بنتا ہے، 6 یا 7 کلومیٹر تک، یا قریب قریب، اور نحو، یا اس کے قریب قریب یہ اتنا مسافت ہوتی تھی یا فاصلہ ہوتا تھا کہ مدینہ مسجد نبوی سے یہ اوالی کے علاقے جو ہیں، یہ جو بلند و بالا تھے، وہاں تک پہنچنے میں یہ جو فاصلہ تھا یہ 4 قریباً کلومیٹر کے قریب قریب۔ حدیث میں لفظ الاوالی عالیت ان کی جمع ہے، اس سے مراد مدینہ منورہ سے باہر وہ مشہور بستیاں ہیں، بعض 2، بعض 3 اور بعض 4 میل بلکہ اس سے بھی زیادہ فاصلے پر مدینہ کی نسبت کچھ بلندی پر واقع تھیں، اس لیے اوالی۔ اور الفاظ بعد الاوالی امام زہری رحمہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کو متفق علیہ، کیونکہ یہ الفاظ نماز عصر کا اول وقت ایک مثل سایہ سے شروع ہوتا ہے، ورنہ 2 مثل سایہ ہونے کے بعد یہ ممکن نہیں کہ آدمی 4 میل یا 6 میل چلے اور سورج میں کوئی تبدیلی نہ ہو گیا۔ اول وقت جو ہے جب کہ ایک بندے کا یا ایک چیز کا سایہ اسی کے برابر ہو جائے، تو وہ اول نماز ظہر کا آخری وقت ختم ہوتا ہے اور نماز عصر کا اول وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو اتنا وقت ہو تو تبھی اتنا فاصلہ طے کر کے آدمی جب اپنے ٹھکانوں پہ جاتا تھا 4 میل چل کر، تو ابھی تک سورج اسی طرح چمک رہا ہوتا تھا۔ حدیث نمبر 593، نماز کو وقت سے لیٹ کر کے پڑھنا دراصل منافق کی نماز ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی یہ حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تلک صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز کی علامات ہیں، یہ انداز ہے، یہ کیفیت ہے، کیا کہ یجلس، بیٹھتا ہے، یرقب الشمس، کہ سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے کہ کب وہ لیٹ کرے نماز، حتی اذا اصفرت، یہاں تک کہ جب وہ زرد ہو جاتا ہے سورج، زردی مائل، وکانت بین قرنی شیطان، قرنی شیطان، اور قرنی شیطان، اور ہو جاتا ہے سورج 2 سینگوں کے درمیان، شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان جب سورج ہو جاتا ہے، تو قاما، تو وہ منافق کھڑا ہوتا ہے، فنقرا، اور مارتا ہے، ٹھونکتا ہے، ٹھونگے لگاتا ہے، اربعن، 4 ٹھونگے لگاتا ہے، لا یذکر اللہ، نہ وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے صحیح طور پر، فیہا، ان رکعات میں، الا قلیلا، نہیں، لا یذکر اللہ فیہا الا قلیلا، نہیں ذکر کرتا اللہ کا فیہا، ان رکعتوں میں جو وہ 4 پڑھتا ہے، مگر بہت ہی کم، اس لیے کہ وہ لیٹ ہوتا ہے، جان بوجھ کے لیٹ کرتا ہے، اور جب ٹائم کم رہ جاتا ہے تو اس وقت وہ اٹھتا ہے اور وہ 4 ٹھونگے مارتا لگاتا ہے۔ تو اگر مسلمان بھی ایسی حرکت کرتے تو گویا کہ وہ منافق کی سی نماز ادا کر رہا ہے، منافق کا یہ انداز ہے۔ لا یذکرون اللہ الا قلیلا، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ اللہ اکبر، رواه مسلم۔
اس حدیث کے فوائد و مسائل جو حدیث نمبر 592 ہمارے پاس، اس میں پہلا فائدہ ہے، حدیث میں نماز عصر کے 8 سجدوں کے بجائے صرف 4 سجدے اس لیے ذکر کیے گئے ہیں کہ پہلے سجدہ کے بعد جب سر اچھی طرح نہیں اٹھایا اس منافق نے یا منافق کی طرح نماز ادا کرنے والے شخص نے، تو دونوں سجدوں کو ایک شمار کیا ہے، سجدے ذکر کیے اللہ کے رسول نے، حالانکہ ہوتے آپ کیوں 4 سجدے ذکر کیے؟ اس لیے وہ 2 سجدوں کے درمیان ساری نہیں اٹھا کر صحیح جلسہ استراحت نہیں کرتا بین سجدتین، 2 سجدوں کے درمیان پوری طرح بیٹھتا نہیں، تو فوراً واپس سجدے میں چلا جاتا ہے جلدی سے اور تیزی سے، خشوع خضوع نہیں ہے، نہ ہی یکسوئی ہے، نہ ہی حضور قلب ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ 2 سجدوں کو ایک اس کا سجدہ قرار دیا، تو 8 سجدے نہیں کرتا بلکہ 4 کرتا ہے، الیاذ باللہ، اتنی جلدی نماز پڑھتا ہے۔ اسی طرح دوسرا فائدہ، حدیث میں دیگر نمازوں کے بجائے خاص کر نماز عصر کا اس لیے ذکر فرمایا ہے کہ اس کی دوسری نمازوں کی نسبت زیادہ اہمیت ہے۔ تو دوسری نمازیں جو ہیں وہ بھی اپنی طرف اپنی جگہ پہ اہمیت کی حامل ہیں، لیکن ان سب میں حافظ الصلاوات والصلاۃ الوسطیٰ، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ اس نماز کی حفاظت خاص طور پر کیا کرو، کیونکہ اس میں عام لوگ جو ہیں وہ کوتاہی برتتے ہیں۔ تو منافق تو بہت زیادہ کوتاہیاں کرتے تھے اس نماز کو، لوگوں کے سامنے پڑھتے ہی نہیں تھے، اور جب ہوتے تھے تو وہ ٹھونگے مار کے آ جاتے، جانوروں کی طرح 4 ٹھونگے لگاتے، جیسا کہ مرغی دانہ نہیں چگتی اور وہ جانے چگتے ہوئے اپنا پٹکتی اپنا سر زمین پر، اس طرح یہ منافق سجدے کرتا ہے، والعیاذ باللہ۔ تو عزیز طلبہ، آج کے درس کے حوالے سے جو چند ایک سوالات ایز یوزل وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور وہ آپ بھی اچھی طرح دیکھ لیجیے گا۔ یہ سوالات اگرچہ بہت سارے بنائے جا سکتے ہیں، لیکن ان میں سے چند ایک جو زیادہ میں نے محسوس کیے، حدیث میں الفاظ قدر اشراق کا کیا مطلب ہے، اور حدیث نمبر 6 حدیث نمبر 6 غلط لکھا گیا ہے، ہے حدیث کی روشنی میں آتش جہنم کی شدت کا تذکرہ کریں۔ اسی طرح حدیث میں الفاظ بالنجوم بادیۃ مشتق کا مطلب تحریر کریں، اور اسی طرح حدیث میں مذکور لفظ العتمہ کا کیا معنی ہے، اور نمبر 4 حدیث میں مذکور لفظ حاجرہ سے کیا مراد ہے، اور اسی طرح 5 نمبر سوال ہے حدیث میں لفظ فیء جہنم کا کیا معنی ہے، اور اسی طرح آج کے درس کے حوالے سے سوال نمبر 7 ہے حدیث میں لفظ العوالی سے کیا مراد لیا گیا۔ عزیز طلبہ، ان سوالات کے ساتھ ہی اور دیگر اہل اسلام کو بھی یہ میسج دینے کی میں اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آج چونکہ مجھے ذرا جلدی تھی اس جانا، تو چاہتا ہوں انشاءاللہ آئندہ ویک کے لیے مجھے جلدی اللہ کا محکمین ناصر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ